بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے امریکہ اور بھارت کے مابین مذاکرات کے بعد واشنگٹن میں جاری مشترکہ بیان میں پاکستان سے متعلق حوالوں کی شدید مذمت کی ہے اور ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر دفاع اور خارجہ امور کے پاکستان سے متعلق دعوے قابل مذمت ہیں اور ہم یک طرفہ اور مخصوص نوعیت کے مشترکہ بیان کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے نئی دہلی کے زیر تسلط کشمیر میں انسانیت سوز اور انسانی حقوق کی سنگین صورتحال جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ نے 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق سنگین صورتحال کا ادراک نہ کرنا بین الاقوامی ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں، قربانیوں اور کامیابیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور نئی دہلی سے پاکستان کو لاحق خطرات علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ بیان سے متعلق پاکستان نے اپنے خدشات سفارتی چینلز کے ذریعے واشنگٹن کو پہنچا دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے مسئلہ کشمیر میں بھارتی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنانے پر امریکی کانگریس کے سینئر اراکین سے ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات اور پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والی کانگریس کی خاتون رکن کو ملاقات میں شریک افراد کی فہرست سے نکال دیا جائے، لیکن امریکہ نے یہ مطالبہ منسوخ کر دیا تھا۔ واشنگٹن کے دورے کے دوران بھارتی وزیر خارجہ کو ایوان کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کے نمائندے، ایلیٹ ایل اینجل کمیٹی میں شامل اہم ریپبلکن رکن مائیکل میک کال اور دیگر سے ملاقات کرنا تھی۔ حال ہی میں امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ کی خاتون رکن کانگریس پامیلا جیاپال اور ریپبلکنز کے کانگریس رکن اسٹیو واٹکنز نے قرارداد جمع کراتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلات پر عائد پابندیاں ختم کرتے ہوئے جلد از جلد وادی کا محاصرہ کر کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں لائن کنٹرول پر نئی دہلی کی جانب سے میزائل نصب کرنے کے بعد عوامی اور فوجی قیادت نے عالمی برادری کو بھارت کے جارحانہ اور اشتعال انگیز ڈیزائن کے حوالے سے خبردار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں اقوام متحدہ کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں لائن آف کنٹرول پر میزائل لانچر نصب کرنے کے اقدام کے حوالے سے خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خط میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ سے بھارتی عزائم کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا کی پہلے سے کشیدہ صورتحال میں بھارتی اقدامات سے تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، رواں ہفتے ہی چین نے بھی سیکیورٹی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے دوران اراکین کی توجہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں اٹھائے گئے تحفظات اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کی جانب مبذول کروائی۔ چین نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین سے اس معاملے پر بریفنگ دینے کا بھی مطالبہ کیا اور سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے دوران مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث بھی متوقع ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی جانے والے امریکی سینیٹر کو وادی کا دورہ کرنے سے کچھ عرصہ پہلے روک دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی سینیٹر کرس ہولین نے بتایا تھا کہ انہیں رواں ہفتے بھارت کے دورے کے دوران مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے قبل ہی وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا، جبکہ وہاں پر تاحال مواصلات کا نظام بھی معطل ہے۔